السلام علیکم ناظرین، آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے رضاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا یہ حصہ اول ہے۔ اس میں آپ کی دو مرضعات کا ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، حجاز کے شہر مکہ مکرمہ میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال ربیع الاول کے مہینے میں 571 عیسوی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ پہلے چند دن آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کی پہلی غذا آپ کی والدہ کا دودھ تھا۔ آپ کی والدہ کی رضاعت کے اجزاء مختلف روایات میں 3 دن، 4، 7 اور 9 دن تک ہیں۔ مشہور اور اولین سیرت نگار محمد ابن اسحاق اور ابن ہشام نے والدہ کی رضاعت کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد روایات کے مطابق چند دن تک آپ کے چچا ابو لہب کے آزاد کردہ کنیز حضرت صہیبہ نے آپ کو دودھ پلایا، کیونکہ روایت کے مطابق جیسے ہی صہیبہ اپنے مالک ابو لہب کو ان کے بھتیجے کی ولادت کی مبارکباد دینے گئی تو اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اشارہ کیا کہ اب وہ آزاد ہے۔ عربی کی عبارت ہے کانت صہیبہ قد باشرتہ فقالت لہ اشعرت ان آمنۃ قد ولدت غلاما لاخیک عبد اللہ فقال لها اذهبی فانت حرۃ، یعنی جب صہیبہ اپنے مالک کو ان کے بھتیجے حضرت آمنہ کے فرزند کی مبارکباد دینے گئی تو اس نے ابو لہب ہاشمی نے بھتیجے کی پیدائش کو نعمت غیر مترکبہ جان کر مارے خوشی کے بشارت دینے والی خاتون یعنی اس باندی صہیبہ کو اپنی غلامی کے بندھن سے آزاد کر دیا۔ سیرت نگار ابن اسحاق اور ان کے بیشتر پیروکاروں نے رضاعت صہیبہ کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، جبکہ باقی سیرت نگاروں نے باقاعدہ بطور اولین رضاعی ماں کے ان کا ذکر کیا ہے۔ صہیبہ مکہ مکرمہ ہی میں رہائش پذیر تھیں اور ان کے مرضعین زیادہ تر بنو ہاشم اور ان کے متعلقین تھے۔ بنو ہاشم میں سے آپ سے 2 سال قبل آپ کے چچا حضرت حمزہ کو وہ دودھ پلا چکی تھیں۔ حضرت حمزہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کی مائیں بنی زہرہ سے تھیں۔ حضرت حمزہ اور آپ دونوں کے ساتھ دودھ شریک بچے کا نام مسروح تھا، اور صہیبہ نے آپ اور حضرت حمزہ سے قبل آپ کے بڑے چچا حارث کے بیٹے مغیرہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ مغیرہ کی کنیت ابو سفیان تھی۔ مغیرہ حارث کے بیٹے تھے اور حارث حضرت عبد المطلب کے بڑے بیٹے تھے، اور عام الفیل سے 5 سال قبل وہ وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صہیبہ نے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ امام سہیلی نے حضرت صہیبہ کے مرضعین میں حضرت عبداللہ بن جہش کا نام بھی لکھا ہے، جو ام المومنین حضرت زینب بنت جہش کے بھائی ہیں، لیکن ان کا زمانہ رضاعت 10 سال بعد کا ہے۔ ابو سلمہ مخزومی اور عبداللہ بن جہش دونوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں حضرت عبد المطلب کے نواسے ہیں، اور عرب روایات میں ابن اخت یعنی بہن کے بچوں کو بھی خاندان کا فرد سمجھا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی دودھ پینے والے بچوں کی رضاعت میں فرق یہ ہے کہ ان باقی بچوں کی رضاعت مستقل تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت حضرت صہیبہ سے چند روزہ تھی۔ روایات میں حضرت صہیبہ اور ان کے بیٹے مسروح کے ایمان لانے میں اختلاف ہے کہ اکثر کے نزدیک وہ اسلام لے آئی تھیں۔ مکی زندگی میں حضرت صہیبہ حضور کے پاس آیا کرتی تھیں اور وہ ضرورات زندگی میں ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مدینہ سے تحائف اور ضرورت زندگی کے اشیاء، پیسے، غلہ اور کپڑے وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کو 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر مکہ میں ان کے وفات کی خبر ملی۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نے ان کے لواحقین کے بارے میں دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ باقی نہیں ہے۔ بعض علماء کے مطابق حضرت صہیبہ جو تھیں وہ ابو لہب کی باندی یعنی کنیز نہیں تھیں، بلکہ حلیف ہونے کی وجہ سے ان کی ولایت میں تھیں، اور اسی رشتہ ولا کی وجہ سے ان کی مولات کہلاتی تھیں، نہ کہ کنیز ہونے کی وجہ سے۔ روایات میں حضرت صہیبہ کی رضاعت بھی 3 دن، 4 دن یا 7 دن تک ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔